الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة تھے لوگ ایک ہی امت یعنی دین اسلام پر توحید پر. یہاں محذوف ہے فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے. وانزل معہم الکتاب اور نازل کیا یعنی اللہ نے معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلفوا فی اس بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم اور نہیں اختلاف کیا اس میں إلا الذين أوتوه مگر وہ لوگ جو دیے گئے تھے اس کو. نہیں اختلاف کیا اس میں سے مراد یعنی اس کتاب میں نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو یہ کتاب دیے گئے تھے. جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی تھی انہی لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یعنی اس کتاب کو ماننے اور نہ ماننے کے بارے میں اختلاف کیا. من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد جو آ گئی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں. یعنی اختلاف کرنے والوں نے اہل کتاب نے اختلاف کیا جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا بلکہ انہوں نے روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا. تو اختلاف تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، دلائل آنے کے بعد تو اختلاف نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے روشن نشانیاں اور دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا. پھر اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، بغاوت آپس کی. بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوم جانتے بوجھتے کسی چیز کو نہ مانے، ایک چیز کو پوری طرح سمجھنے کے باوجود، ایک چیز کے پر شرع صدر ہونے کے باوجود کوئی نہ مانے، تو اسے کہتے ہیں بغاوت، ہٹ دھرمی. میں نہ مانوں. اب جس نے بغاوت کرنی ہے تو اب اس کو تو سمجھایا نہیں جا سکتا. جو ماننا ہی نہ چاہے، جاہل کو تو علم کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے. جو جانتے بوجھتے، جس کو ہر بات کا پتہ ہے لیکن وہ اپنے کچھ مفادات کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، شیطان کے پیچھے لگ کر، دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر، اپنے کچھ سستے مفادات کے پیچھے لگ کر اگر وہ اللہ کی بات نہ ماننا چاہے تو اب اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا؟ اس کو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے سمجھا سکے؟ بغاوت کا مطلب جانتے بوجھتے نہ ماننا. جی بغاوت کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے انسان نہ مانے. جس طرح اہل کتاب کی بات ہے، خاص طور پہ یہودی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو جو ہے وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے کہ کہیں یہ رسالت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں جا رہی ہے تو یہ ہمارے خاندان کی اہمیت کم ہو رہی ہے، یہ حسد کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا. حالانکہ انہیں انتظار تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی نے آنا ہے اور یہاں آنا ہے اور یہ زمانہ ہے ان کے آنے کا. انہیں پتہ تھا اپنی کتابوں کے ذریعے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. قرآن میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پہلے باقاعدہ وہ کہا کرتے تھے کافروں کو، انصار وغیرہ کو کہ وہ نبی آنے والا ہے، ابھی تو تمہاری تعداد زیادہ ہے
تو ابھی تو ہمیں مشکل ہوتی ہے تم سے مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن ان قریب ہم میں نبی آ جائے گا، پھر اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہیں شکست دیا کریں گے۔ یا نبی نے آنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یعنی فتح کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے انصار کو، مدینہ کے واسیوں کو، کہ نبی آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بڑی غور طلب آیات ہیں۔ کتاب میں ہی اختلاف، اب جب کتاب کو مان لیں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ کتاب کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور کتاب میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، اہل کتاب نے اپنی کتاب کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں بھی اختلاف کیا اور اپنی کتاب کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کہ تم نے اپنے کتاب میں اس طرح اختلاف نہیں کرنا جس طرح اہل کتاب نے تم سے پہلے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا۔ تو اپنی کتابوں کے بارے میں ہی وہ دعویٰ ان کا ہے، ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کے بارے میں ان کا اختلاف ہے، کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ باتیں نہیں مانتے۔ تو یہ کتاب کے اندر موجود باتوں میں اختلاف اس کو کہہ لیں یا کتاب کے اندر ہی اختلاف کہہ لیں، یہ کتاب کے اندر اختلاف ہے۔ یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیات ہے جو میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے۔ تو یہ لوگ باقاعدہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر اس نبی کی وجہ سے۔ بس جب وہ نبی آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، پوری طرح انہوں نے پہچان لیا یہ وہی نبی ہے، پھر انہوں نے کفر کیا۔ جس کو انہوں نے پہچان لیا، ان کو پکا یقین تھا یہ وہی نبی جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اگلی آیت سے واضح ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو۔ جانوں کو بیچا، کیا چیز خریدی؟ بیچا جانوں کو، اور خریدا کیا؟ کفر۔ ان یکفروا، یہ کہ وہ کفر کریں، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کر دے اللہ اپنا فضل علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یہ بغاوت تھی ان کی۔ یہاں بغیاً کا بھی معنی واضح ہو گیا، یعنی بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، جانوں کو گروی رکھ دیا۔ ہم دنیا آخرت میں تباہ ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں، قبر میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں، آخرت میں بھی اللہ کا عذاب کا شکار ہوں، ہماری جانیں گروی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے کفر خریدنا ہے، ہم نے کفر کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کفر کرنا ہے؟ ما انزل اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن پر، وہی پر کیوں کفر کیوں تھا؟ حالانکہ وہ پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو، بغاوت کرتے ہوئے، ہٹ درمی کرتے ہوئے۔ کس بات کی بغاوت؟ کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہے کیوں اتارتے، اللہ اپنا فضل ہم پر کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ نے نبوت رسالت بنی اسرائیل پر کیوں نہیں اتاری؟ وہ پہلے سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو یہ آخری نبی جو سب سے افضل ہے، خاتم النبیین ہے، یہ بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے کسی دوسرے پر کیوں فضل کر دیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا، یہ ان کا حسد تھا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 109، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، اے مسلمانوں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی طرف سے۔ کس بات کا حسد؟ کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا تھا، ان کے لیے حق واضح تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ دیکھیں اب قرآن سے بڑھ کر سچی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ پراپر نام محمد کو اس کا نام مطلب بیان کریں، کہتے ہیں جو پرنسپل ہے اس کا یہ مطلب ہے، اصل میں یہ دیکھیں جس نے نام ماننا ہو تو پھر اب تعویل جو مرضی کر لے۔
اللہ تو دل کی باتیں جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو یا کتاب کو قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور ان کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں. اور تو دونوں ہوتا ہے. اشترا کا مطلب بیچنا, باع کا مطلب بھی خریدنا اور بیچنا. زیادہ تر اشترا خریدنے کے معنی میں آتا ہے, زیادہ تر بیع بیچنے کے معنی میں آتا ہے, لیکن بیع خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اشترا یشتری یہ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے. دونوں معنی ہیں اس کے, آپ لغت دیکھیں تو اس میں دونوں معنی. تو یہودی چونکہ جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, اور اللہ کی کتابوں کا جو بھی انکار کرے جانتے بوجھتے, تو اس کو کہتے ہیں بغاوت. بغاوت کا مطلب ہے ہٹ دربی, جانتے بوجھتے انکار کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگوں نے اختلاف کیا, اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر جو دیے گئے تھے اس کو, اس کتاب کو, انہوں نے اختلاف کیا روشن دلائل آنے کے بعد, بغیم بینہم, آپ اس میں بغاوت کرتے ہوئے. تو وہ کتاب کی طرف, کتاب مذکر آنا عربی زبان میں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ اختلافات کا حل اللہ کی کتاب, اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی ہے واحد چیز جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اللہ سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اختلافات کا حل کرتی ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کہ جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو, اور اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو. ہاں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, سورہ اعراف آیت نمبر 3. پیروی کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اس سے پتہ لگا کہ پیروی اگر ہو سکتی ہے تو کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ما انزل اللہ کی, جو اللہ نے نازل کیا قرآن اور سنت. ما انزل اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے. ما انزل اللہ کے علاوہ جس کی پیروی کی جائے گی تو وہ ولی ہوگا. اچھا, ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کے دو معنی قرآن کریم میں, ایک تو اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, اور ایک ولی اللہ کے شریک کے معنی میں. یہاں ولی سے مراد اللہ کا شریک ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف ما انزل اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے, جو اللہ نے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اولیاء کی پیروی نہ کرو. اولیاء سے مراد یعنی اللہ کے شریک. اس سے پتہ لگا کہ جب بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کی جائے گی, ما انزل اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی کی جائے گی, ذاتی علیہ السلام کسی کی ذاتی پیروی کی جائے گی تو وہ اللہ کا شریک بن جائے گا. یہ اب دیکھیں قرآن میں اولیاء, ایک تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایک تو اللہ کے ولی اولیاء سے مراد ہوتا ہے. یہ دیکھیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء, سورہ شورى آیت نمبر 9. کیا انہوں نے پکڑ لیا اللہ کے علاوہ ولی؟ یہاں ولی سے کیا مراد ہوا؟ شریک. فاللہ هو الولی, اللہ ہی ولی ہے, اللہ ہی کارساز ہے. دوست یہاں اصل میں بگڑی بنانے والا, کارساز, ہر قسم کی طاقت رکھنے والا. تو انہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں, اللہ کے علاوہ انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں. یہاں اولیاء شریک کے معنی میں. اور یہ دیکھیے پیچھے بھی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم, جو لوگ اللہ کے علاوہ ولی بنا لیتے ہیں اللہ ان کے اوپر نگران ہے. وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے علاوہ ولی بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ شریک بنانا. تو یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم سے پتہ لگا کہ صرف ما انزل اللہ کی پیروی ہو سکتی ہے. صرف ما انزل اللہ, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو, دونوں ما انزل اللہ ہیں. اس سے اختلاف کا حل ہوتا ہے. اور ان کے علاوہ کسی کی بات کو دین سمجھا جائے, کسی کی ذاتی بات کو, کوئی عالم ہمیں اللہ کی بات بتائے, نبی کی بات بتائے, اور اس کی بنا پر وہ ہمیں دعوت دے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. لیکن کوئی عالم اگر کوئی بات بتائے, اس پر قرآن کی دلیل نہ ہو, حدیث کی دلیل نہ ہو, اس کی ذاتی بات ہو, لوگ اس کے پیچھے لگیں, تو گویا کہ انہوں نے اس عالم کو اللہ کا شریک بنا لیا. یہی مطلب ہے. اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, اپنے احبار کو, اپنے رہبان کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ. سورہ توبہ میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے
احبار یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں، رہبان عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں. تو یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل بنانا، اللہ کے علاوہ کسی کی ذاتی بات کو حجت سمجھنا، دین سمجھنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. ما انزل اللہ کی تشریح، تو وہ تشریح وہی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ کامیاب ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. صحابہ جیسا ایمان لانا چاہیے قرآن اور سنت پہ. میں آج سن رہا تھا تو کہہ رہا تھا صراط علیہ، علیہ ہے، علیہ تو نہیں ہے. علیہ کا مطلب جی یہ عربی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ صراط علیہ، علیہ کا مطلب کیا ہے؟ مجھ پر. یہ رستہ ہے میری طرف. وہ اپنی طرف سے تو مانا قرآن کو جو مرضی کرے، پھر مرضی بھی قرآن پیش کرتے ہیں، پھر وہ بھی مان لینا چاہیے. پھر شیعہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، پھر وہ بھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور صحابہ کرام کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے وہ دیگر صحابہ کرام ہوں، تو ان کی بات مانی جائے گی. انہوں نے یہ اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سمجھا؟ یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں دیا صحابہ کرام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کی تشریح کرنا تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں جو ان پر نازل کیا گیا. یہ سورہ نحل آیت نمبر 44 ہے. بھائی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جس کی کتاب ہو نا، جس کا فرمان ہو، جس کی کلام ہو، ہر شخص اپنے کلام کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. ایک کلام کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ کے، ایک ہی جملے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس جملے کا کیا معنی ہے متکلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، متکلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اب بعض میں کوئی کسی سے کہتا ہے کہ مہمان آئے ہیں ان کی خوب خاطر تواضع کرنا. اب خاطر تواضع ایک تو ہے عزت کے معنوں میں، اور ایک خاطر تواضع ایک دوسرے معنوں میں بھی ہے، یہ جو پولیس حضرات استعمال کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ لوگ اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ خاطر تواضع سے کیا مراد ہوگی؟ متکلم سے زیادہ اپنے کلام کے مفہوم کو کوئی نہیں جانتا. سامنے والا ممکن ہے کہ اس بات کو نہ سمجھ پائے، متکلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ کے کلام کا مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کا کلام کا مفہوم کس سے معلوم کریں گے؟ اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ قیامہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں. ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ اس کی پیروی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہم بے شک ہمارے اوپر ہی ہے بیانہ، اس کا بیان، اس کی تفسیر. قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، قرآن کو محفوظ کرنا، اور قرآن کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی قرآن کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. اب اللہ نے قرآن کی تشریح، قرآن میں قرآن کی بعض آیات کی تشریح ہمیں قرآن میں مل جاتی ہے، لیکن تمام آیات کی تشریح قرآن کریم کی قرآن میں نہیں ملتی. نماز کے بارے میں جو آیات ہیں ان کی تشریح ہمیں قرآن میں نہیں ملتی پوری تفصیل. جو زکوٰۃ کے بارے میں آیات ہیں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دیگر بہت سارے احکامات ہیں، ان کی تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. ہمارا ایمان ہے کہ وہ تفسیر بھی اللہ نے، وہ بیان بھی قرآن کا اللہ نے بیان کیا ہے. وہ کس کو بیان کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت دیکھ لیں، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ نحل آیت نمبر 44، کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا. کون بیان کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ذکر اس لیے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ذکر کو واضح کر دیں.
قرآن ہے، یہاں قرآن مراد ہے. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کو، اس ذکر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو یہ اللہ نے یہاں کس کی ذمہ داری لگائی بیان کرنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دونوں آیتوں کو اکٹھا کریں، ثم ان علینا بیانہ کو اور اس کو، پتہ کیا لگا؟ پتہ لگا تو اللہ قرآن کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتے ہیں جس کو سنت کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں. 2 × 2 4 کی طرح یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح اپنی طرف سے نہیں کی، یہ بات یاد رکھیے، آپ بیان ہی ہے. تو دیکھیے متکلم ایک کلام کو سب سے بہتر اس کا متکلم سمجھتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا سب سے بہتر مفہوم اللہ جانتے ہیں. اللہ نے یہ مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں بات کریں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وحی کی روشنی میں کلام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فرمانات، آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کی خاموشی ہو، جو دین کے معاملے میں، یہ ساری کی ساری وحی ہے، اور یہ سارا کا سارا قرآن کا بیان ہے. یہ در حقیقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تفسیر سکھائی، اور جبریل کے واسطے سے یا ڈائریکٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی. اب قرآن کی تفسیر وہ حجت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اور اپنے تقریر سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد کون ہیں؟ صحابہ. یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ڈاکیا بنا کر نہیں بھیجا تھا، صرف قرآن پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اگر قرآن پہنچانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اکٹھا قرآن لے آتے تو رات کی طرح، اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ قرآن پہنچ جاتا. 23 سالہ نبوی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سکھایا ہے. آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے. ایک قرآن آسمان سے اترتا تھا اور ایک قرآن گلیوں میں چلتا پھرتا تھا. علماء نے تعبیر بیان کی ہے، قرآن سلف صالحین نے بھی. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. قرآن آپ کی زبان سے آپ پڑھتے بھی تھے، اور آپ قرآن کی تفسیر بھی کرتے تھے اپنے زبان سے، اپنے افعال سے. اور صحابہ کرام جو کرتے تھے، آپ خاموش رہتے تھے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. 23 سالہ عرصے میں آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے. تو یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہنچائی ہے. اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی، آپ نے وحی کے بارے میں بخل نہیں کرنا. وما هو علی الغیب بضنین، وہ وحی پر، غیب پر بخیل نہیں ہے. اور آپ کی ذمہ داری تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اسے پہنچا دیجیے آگے. اب وہ قرآن ہو یا وہ قرآن کا بیان سنت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ امت تک پہنچائیں. اور اللہ نے فرمایا تنبیہ کے انداز میں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں پہنچا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. آپ کا کام امت تک رسالت پہنچانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی لی ہے، الا قد بلغت، خبردار ہے لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے نصیحت کی ہے، آپ نے حق ادا کیا ہے پہنچانے کا. تو آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم فاشہد، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز چھپائی ہے، قرآن کی آیت ہو، سنت ہو، آپ نے کوئی ایک بات چھپائی ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. یہ بات کفر ہے اگر ایک بندہ یہ تصور کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کوئی بات امت تک پہنچائی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی جو کچھ نازل ہوا آپ نے امت تک پہنچایا ہے. آپ پر قرآن کی جو بیان، جو تفسیر آپ پر نازل ہوئی ہے سنت کی صورت میں، آپ نے وہ صحابہ کرام تک پہنچائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر فرمائی پورے قرآن کی، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے 23 سالہ زندگی میں، وہ تفسیر صحابہ کرام نے من حیث المجموع آپ سے لی ہے. اور آپ نے صحابہ کرام کو دی ہے، اور آپ نے اس میں سے ایک چیز نہیں چھپائی. اگر ہم یہ سمجھیں آپ نے ایک چیز چھپائی ہے تو یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ کفر ہے. کہ ہم سوچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، آپ اپنا فریضہ ادا کیے بغیر چلے گئے دنیا سے. یہ کتنا بڑا الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ الزام تو ایک مسلمان نہیں لگا سکتا. یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری تھی آپ وحی کا بہت سارا حصہ ساتھ ہی لے گئے، جیسے آج اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علم غیب جانتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا جانتے تھے،
تو اب اگر آپ جانتے تھے تو پھر بہت بڑا اعتراض ہے کہ وہ آپ نے صحابہ کرام کو کیوں نہیں بتایا. اگر تو صحابہ کرام کو بتایا ہے تو پھر وہ وہی ہے. صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں. غیب وہی کو کہتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی جو غیب اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام تک اس کو پہنچایا ہے اور آپ نے بخل نہیں کیا. نہیں وہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. جو چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آپ نے صحابہ کرام کو بتائیں. لیکن دیکھیے بتانا اور خود دیکھنا برابر نہیں ہوتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے زمین و آسمان کی ملکوت دکھائیں. اللہ انبیاء کو دکھاتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت جہنم کو وہ آپ نے بتایا صحابہ کو. بتانا دیکھنا برابر تو نہیں ہوتا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں کے اختلاف کو حل صرف اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کر سکتی ہے اور کوئی چیز اختلاف کا حل نہیں کر سکتی. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. وہ اللہ کی وحی کتاب کی صورت میں ہو تب بھی, وہ اللہ کی وحی حدیث کی صورت میں ہو, سنت کی صورت میں ہو تب بھی. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسی کی وضاحت یہاں ہے کہ اللہ نے جو اختلاف ہوا اللہ نے کتاب اتاری تاکہ وہ کتاب یعنی وحی جو اللہ کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل پچھلے لیکچر میں کہ کتاب کا مطلب صرف کتاب نہیں ہوتا. کتاب کا مطلب اللہ کے مقرر کردہ احکامات, خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو, خواہ وحی کی صورت میں ہو, وہ سنت کی صورت میں ہو. یہ ہیں جو لوگوں کے اختلاف کو حل کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اختلاف کرنا ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ روشن دلائل ہیں کہ نہیں. جنہوں نے اختلاف کرنا انہوں نے کرنا ہے. اختلاف اگر تو جہالت کی وجہ سے ہو اس کا آسان حل ہے, جہالت ختم کر دی جائے, دلائل آ جائیں. اگر اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے, بغاوت کی وجہ سے ہے, نہ ماننے کی وجہ سے ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. بلکہ زیادہ تر جو اختلاف ہوا ہے اہل کتاب میں, کتاب جن کو اللہ نے دی وہ یہود ہوں, نصارہ ہوں, پرانے لوگ ہوں, یا اللہ معاف کرے اب آج کے مسلمان بھی, کتاب آنے کے باوجود, کتاب کے دلائل کے باوجود اختلاف کرتے ہیں. قرآن میں واضح لکھا ہوتا ہے تعویل کر دیتے ہیں, نہیں اس سے مراد یہ نہیں یہ ہے. خود کو نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے بے توفیق فقیہان حرم بے توفیق. تو یہ ہے وہ مختلف فیہ, نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو کتاب کو, من بعد ما جاءتہم البینات, اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں, بغیا بینہم, آپ اس میں بغاوت کرتے ہوئے. فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس اختلاف میں. لما اختلفوا فیہ, اس کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا, من الحق, حق سے, بإذنہ, اپنے حکم سے. اللہ نے اختلافی معاملات میں اپنے حکم سے, اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت دی. اپنی مرضی سے ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت دی. جی خواب بھی حدیث ہو جاتا ہے بیٹا, نبیوں کا خواب حدیث ہوتا ہے. اصل میں اللہ اب جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہر اختلاف میں, تو اب ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ایمان والوں کو. اللہ دوسرے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دوسرے لوگ ہدایت چاہتے نہیں ہیں. وہ تو اپنے دنیاوی مقصد چاہتے ہیں, وہ تو ہٹ درمی چاہتے ہیں, انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے, جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. ہدایت کا متلاشی ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ نے ہر اختلاف میں ایمان والوں کو ہدایت دی. اور یہ بات یاد رکھیے, جو بندہ اپنے اختلافات کا حل وحی سے, کتاب سے, سنت سے کرا لیتا ہے وہی ایمان والا ہے. جو نہیں کراتا وہ ایمان والا بھی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہود عیسائی اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا بہت ساری باتوں میں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف ہوا. یہود نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہا, اللہ معاف کرے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, افراد تفرید. مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی کہ وہ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. یہ ہے درمیانی بات.
یہ ہے ہدایت کی بات جو اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کے کلمہ ہیں جو اللہ نے حضرت مریم میں ڈالا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہے، اللہ کی پیدا کردہ روح ہے۔ تو یہ ہے راست قول حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ یہودیوں کا قول کہ وہ اللہ معاف کرے، وہ تو عام انسان بھی نہیں ہے، وہ تو ولد الزنا ہے، اور عیسائیوں کا قول وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ افراد تفرید میں اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی۔ اللہ نے یہود کو جمعے کا دن دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم ہفتہ کا دن لیں گے، جمعے کا دن اللہ نے ہر ایک پر جمعے کا دن رکھا۔ اصل میں دین اسلام تو ایک ہی ہے نا، انہوں نے جمعے کا دن قبول نہ کیا، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ اللہ نے عیسائیوں کو جمعے کا دن دیا، انہوں نے جمعے کو چھوڑ کر اتوار کو چن لیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا، مسلمانوں نے جمعے کا دن چنا۔ یہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی مسلمانوں کو۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں یہود و نصارہ میں افراد تفرید ہے، اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جو بندہ اور مسلمانوں کو کیوں ہدایت دی؟ کیونکہ مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتا ہے گویا کہ وہ ہدایت کا متلاشی ہے۔ تو اللہ ہدایت کے متلاشی کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اب اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ کوئی بندہ سوال کرے کہ اب جب اللہ نے جسے چاہا ہدایت دی تو پھر اس میں اس انسان کا کی کیا نیکی ہے، اس انسان کا کیا کمال ہے؟ وہ تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، بس میں ہمیشہ اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ اللہ ٹھیک ہے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، لیکن اللہ الٹپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں ایسے نہیں ہوتا۔ جو نہ چاہے اس کو بھی دے دیں، جو چاہے اسے بھی دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ صرف اسے ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے پوری کوشش، اور وہ مخلص بھی ہوتا ہے، تو ان کی کوشش قابل قدر ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت کے متلاشی کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہر اہل غیرے کو ہدایت نہیں دیتے۔ ورنہ تو شیطان کا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو ہدایت دے دیتے۔ یہود کا کیا قصور ہے، اللہ یہود کو ہدایت دے دیتے۔ عیسائیوں کو کیا قصور ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دیتے۔ بھائی جو ہدایت چاہتا نہیں ہے، جو اپنے جو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو قرآن کو پڑھے گا اعتراض کرنے کے لیے ہدایت نہیں ملے گی، جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھے گا حق تلاش کرنے کے لیے ملے گا، ہدایت مل جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بس ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ سبحان ربک